لاہوتی افراد تک عملی جو برج ہے یہ پہلا برج ہے، اور ہود کا جو برج ہے وہ 12واں برج ہے. کہ ان تمام بروج 12 بروج کے بارے میں آج کے حوالے سے جو کچھ بھی پلانٹ کہہ رہے ہیں وہ آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں. آئیے سب سے پہلے عملی افراد کی طرف آتے ہیں. عملی افراد آج کے دن ارد گرد آپ کے جو لوگ ہیں وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کر رہے، وہ بہت جلد چڑچڑا پن دکھا رہے ہیں یا برا منا رہے ہیں. دنیا میں آج ماں کا دن منایا جا رہا ہے، مدر ڈے. دنیا میں آج مدرس ڈے منایا جا رہا ہے. تو آج کے دن چڑچڑا پن اور جھگڑے صحیح نہیں لگتا. آپ جھگڑوں سے بچیں. اور یہ جو جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں شراکتی ذمہ داری کے حوالے سے، یا جو شراکتی طور پر آپ نے خرچ کی ہوئے ہے کسی کے ساتھ، اس کے بارے میں جھگڑا کھڑا ہو سکتا ہے. یا جو ملکیت ہے آپ کی کسی کے ساتھ، شراکت ہے، ملکیت ہے، شریک ہے کوئی آپ کی ملکیت میں، تو اس پر بھی جھگڑا آج ہو سکتا ہے. تو کل کا دن جو ہے آپ کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوگا. منڈے، ٹمارو از منڈے. منڈے ول بی ویری گڈ ڈے فار یو. آئیے تیسرے برج کی طرف آتے ہیں، جیمنائی. ان کو کہتے ہیں انگریزی میں، اردو میں ان کو کہتے ہیں جوزا، اس برج کو. اور ان لوگوں کو جوزی حضرات کہیں گے ہم. تو جوزی حضرات آج ہر کوئی ایسا لگتا ہے جیسے برا منانے کے لیے تیار ہے. دوسروں کی تنقید کر رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کی. ہر کسی کے موڈ کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے، ایک دوسرے کو غصہ دلا رہے ہیں. تو آج آپ جس سے بھی بات کریں پہلے ہی طے کر لیں، اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ جس سے بھی بات کرنی ہے 3 دفعہ سوچ کر اسے جواب دیں. جلد بازی میں جواب نہ دیں، اس سے خواہ مخواہ اس کے کوفت ہوگی اور ٹینشن اور خواہ مخواہ کا جو اپنا ایک دوسرے کے ساتھ غصہ، ایک دوسرے کی غصہ پیدا ہوگا اور خواہ مخواہ کی بدمزگی پیدا ہوگی. آج جو چاند ہے اس کا مریخ کے ساتھ اچھی نظر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہر کسی کو غصہ آئے گا، ہر کوئی تنقید کرنے کے موڈ میں ہوگا، ہر کوئی لڑنے کے لیے جیسے تیار بیٹھا ہو. کیونکہ چاند اور مریخ کی جب بھی بری نظر ہو تو موڈ خراب ہی رہتا ہے، لڑنے کی طرف انسان مائل رہتا ہے. آگے چلتے ہیں اگلے برج کی طرف. اگلا برج ہے ان لوگوں کا جو جولائی میں پیدا ہوتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں کہ جولائی والے جو ہے وہ کتنے غصے میں. تو جولائی کے لوگ جو ہیں ان کے برج کا نام ہے سرطان. جن کو سرطانی حضرات بھی کہہ سکتے ہیں. تو سرطانی حضرات آج آپ مالی طور پر جھگڑتے نظر آتے ہیں کسی کے ساتھ، اور کوئی ملکیت کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ جھگڑا کھڑا کر سکتے ہیں، یا ملکیت کے بارے میں جھگڑا کھڑا ہو جائے گا. آپ کہیں گے یہ میری ملکیت ہے، دوسرا کہے گا یہ میری ملکیت ہے. تو ذرا بچ کے ہوش و حواس سے سوچ سمجھ کر اور آج آپ کی جو اولاد ہے، اولاد کے بارے میں بھی کچھ جھگڑا کھڑا ہو سکتا ہے. رومانوی طور پر بھی آج آپ کا دن اچھا نہیں ہے، جھگڑے کا واضح امکان موجود ہے. تو ان جھگڑوں کے علاوہ یہ آپ کو بچنا ہوگا. آج کے دن غصہ ضرور رہے گا لیکن کنٹرول رکھیں.
اور اگر کوئی خاص پروگرام ہے آج کا دن، کسی سے ملنا ہے، عام ملاقات ہے، تو آج کے دن نہ کریں، کیونکہ غصہ آ سکتا ہے، دلیل بازی شروع ہو سکتی ہے اور معاملہ خراب ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آج کا دن آپ ملتوی کر دیں اور کل کے دن یا پرسوں کے دن ملیں. اور اچھی بات یہ ہے سرطان حضرات، اس ہفتہ آپ کو شہرت مل رہی ہے، آپ مقبول نہ ہوتے نظر آتے ہیں، لوگ جو ہے وہ آپ کو توجہ دیں گے، پسند کریں گے. آئیے اگلا برج ہے 5واں برج. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اگست میں. اس برج کا نام ہے انگریزی میں لیو، اردو میں سے کہتے ہیں آسد. تو ان اگست بدوان لوگوں کے بارے میں فیملی میں جھگڑا نظر آتا ہے، فیملی میں کھینچا نہیں ایک دوسرے کے بات. اس کے علاوہ دوسروں سے بھی فیملی ممبر جو ہے، فیملی ارکان کے علاوہ بھی لوگوں کے ساتھ یہی ٹینشن نظر آ رہی ہے اور یہی جھگڑا نظر آ رہا ہے. آج آپ کو ضرورت سے زیادہ غصے میں ہوں گے اور دوسروں پر دباؤ ڈالنے والے نظر آ رہے ہیں. آپ کی طبیعت میں تو کمانا لہجہ ہوگا آج کے دن. اس سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنا جو آپ کی قدرتی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشگوار طبیعت دی ہوئی ہے، قدرتی. ویسے تو ہر وقت آپ اپنے آپ کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن آپ کی فطرت میں ایک قدرت نے ایک خاص چارم رکھا ہوا ہے، ہنسی خوشی کا، دوسروں سے میل جول کا. تو آپ اسے استعمال کریں بجائے دوسروں سے لڑنے جھگڑنے دلیل بازی کے. اپنا جو برج کا آپ کا خاص اچھی بات ہے، خوشگوار موڈ اور ضرورت سے زیادہ خوشی، اسے استعمال کریں آج کے دن. آپ کے لیے یہ بہت ہی مضبوط قسم کا افطار ہے. کل کا دن آپ کے لیے بہت ہی خوش قسمت ثابت ہو سکتا ہے. اگر کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا کسی کام کی شروعات کا آپ سوچ رہے ہیں تو 80 حضرات کل کا دن آپ کے لیے بہت اچھا ہے. آئیے جی چھٹے برج کی طرف آتے ہیں. چھٹے برج کا نام ہے انگریزی میں ورگو، اردو میں یعنی شملہ کہتے ہیں. تو آئیے شملہ کے بارے میں دیکھتے ہیں. تو سبھی حضرات آپ کے دن آپ کو احتیاط کرنی ہوگی، کئی لوگ آپ کو چیلنج کر سکتے ہیں. آج ایسا لگتا ہے چاند مری کی بری نظر وجہ سے ہر کوئی چڑچڑا پڑنا، ہر کسی کو غصہ آ سکتا ہے اور اس سے خواہ مخواہ کے جھگڑے پیدا ہوں گے. خواہ مخواہ سے جلد بازی، غصے میں آ کر جلد بازی کر کے نقصان. تو آج آپ اپنا اگر کسی کے ساتھ تو لنچ کا پروگرام بنایا ہوا ہے، دوپہر کے کھانے کا پروگرام بنائے ہوئے، تو آج کے دن آپ اس پروگرام کو ملتوی کر دیجیے. خطرہ ہے کہ کوئی بدمزگی نہ پیدا ہو جائے. تو سفر کے لحاظ سے یہ پورا ہفتہ جو آ رہا ہے آپ کے لیے، سفر کے لحاظ سے آپ کا موڈ بنا رہے گا، آپ سوچتے رہیں گے سفر کے بارے میں، پروگرام بناتے رہیں گے یا سفر کریں گے. اس طرح یہ ہفتہ گزرتا رہے گا. آئیے اگلے برج کی طرف آتے ہیں. 7واں برج. 7واں برج کا نام ہے لبرا. انگریزی میں اردو میں نہیں کہتے ہیں میزان. تو آج آپ میزانی افراد، مالی معاملات کے حوالے سے آج آپ کے دوسروں سے اختلاف پیدا ہوتے نظر آتے ہیں، یا جو آپ اپنی ملکیت سمجھتے ہیں اس ملکیت کے حوالے سے بھی دوسروں سے جھگڑا نظر آ رہا ہے.
دوستوں سے بات چیت کرتے 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 بھی جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج قدرتی طور پر آپ بڑے ڈیولپمنٹ ہیں. ڈپلومیسی اللہ نے آپ کو نوازی ہے، تو آج اپنی وہ قدرتی جو نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے اس سے کام لیں اور جھگڑوں سے بچیں اور دوسروں کو ایک دوسرے کے قریب لائیں. کل آپ کے لیے بڑی اچھا دن ثابت ہوگا سوار کا. اگر کوئی مالی معاملات میں یا مالی طور پر آپ کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا کوئی نئی مہم آپ کے ذہن میں آئی ہوئی ہے مالی طور پر، تو کل کا دن بہت ہی اچھا ہے. کل کے دن سوچئے، غور کیجئے، آپ کو کوئی اچھی پلاننگ بن سکتی ہے مالی طور پر. آئیے جی اگلے برج کی طرف آتے ہیں. اگلے برج والے لوگ نومبر میں پیدا ہوتے ہیں. ان کا نام ہے اسکارپیو، اور ان کو اس برج کو اردو میں عقرب کہتے ہیں. تو عقربی حضرات چاند جو ہے وہ آپ کے خانے میں ہے آج کے دن، جس سے آپ کی بڑی ہمت افزائی ہوگی اور جس کی وجہ سے آپ ہر کام میں جلد بازی سے کام لیں گے. اور اس کی وجہ سے یہ منفی بات بھی نظر آتی ہے کہ آپ دوسروں کی کوئی ضرورت زیادہ نکتہ چینی کرتے نظر آتے ہیں. تو ذرا اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور صبر و تحمل سے کام لیں. اور یہ جو پورا ہفتہ ہے اس میں دوستی جو ہے آنے والے ہفتے میں دوستی نمایاں آپ کا نمایاں پہلو نظر آتا ہے. آئیے جی اگلے برج کی طرف آتا ہوں میں. اگلے برج وہ ہے ان لوگوں کا جو دسمبر میں پیدا ہوتے ہیں. اس کو انگریزی میں سیجیٹیریس کہتے ہیں. تو ان کو سی حضرات کے بارے میں دیکھتے ہیں. تو آج آپ کوسی حضرات سیاست اور مذہب اور یہ جو نسلی یہ ان چیزوں میں آپ دوسروں سے بحث مباحثہ اور رولیتے نظر آتے ہیں. جو گفتگو کریں گے آپ سیاست کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، ذات پات نسل کے بارے میں، تو اس سے معاملہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور یہ اختلاف جو ہے کوئی شکل اختیار کر سکتے ہیں. اور آج آپ کسی کو ضرورت زیادہ نہ دبائیں، ضرورت زیادہ کسی پر دباؤ نہ ڈالیں. اور اپنا کوسی حضرات آپ بڑی محنت سے کام لے رہے ہیں اپنے معاملات میں، اللہ آپ کو یہ مبارک کرے. آج آپ کے جو کل سوار کا دن ہے، اگر کوئی نیا کام شروع کرنا ہے، اگر کسی نئے کام کی ابتدا کرنی ہے، اگر کوئی نئی بات سوچ رہے ہیں، تو کل کا دن آپ کے لیے، سوار کا دن آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا. آئیے اگلا برج، یہ وہ لوگ ہیں جو جنوری میں پیدا ہوتے ہیں. اس برج کو انگریزی میں کیپریکارن اور اردو میں اس برج کو جدی کہتے ہیں. جنوری میں پیدا ہونے والے لوگ آج آپ کسی دوست سے الجھ جائیں گے، کسی دوست کی بری بات کا کسی دوست کی بات کا برا منائیں گے، یا جو جس گروہ میں آپ کی زندگی گزر رہی ہے جن لوگوں میں، ان میں سے کسی کے ساتھ اختلاف پیدا ہو سکتا ہے. تو اگر آپ نے کسی کے ساتھ مل کر کچھ خرچ کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے بھی آج جھگڑا ہوگا، جھگڑا کھڑا ہو جائے گا. یا کسی کے ساتھ مل کر آپ نے کوئی ذمہ داری آپ دونوں اکٹھے مل کر کوئی آپ نے سنبھالی ہوئی ہے تو اس پر بھی جھگڑا آج ہو سکتا ہے. اور کوئی دوسرا شخص ہے، اس کی دولت یا اس کی جائیداد کے بارے میں بھی کوئی آپ کے آپس میں بات ہو سکتی ہے.
اس کا سب کا مطلب یہی ہے، جیسے اوروں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا نرمی سے کام لیں، ضبط و تحمل سے کام لیں اور اس دن کو گزر دیں. کوشش کریں کہ ہر ایک کے ساتھ دوستانہ ماحول رہے. آئیے جی اگلا برج آ گیا. اگلا برج ہے جی ایکویریس. اردو میں سے کہتے ہیں دل. پیدا ہوتے ہیں یہ لوگ فروری میں. تو دلوی حضرات اعلی افسران سے یا والدین سے یا اقتدار والوں سے آج آپ کے اختلاف پیدا ہو سکتے ہیں. آپ بہت ہی زیادہ آپ کو ضبط صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا. اور جو جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، جو آپ کے پارٹنر ہیں، جو آپ کے شریک کار ہیں، یا آپ کی جو شریک حیات ہے، یا آپ کے جو بہت ہی قریبی دوست ہیں، ان میں کسی کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو سکتا ہے. وہ ہر آدمی جو ہے اپنی رائے کو منوانا چاہتا ہے کہ میری رائے ٹھیک ہے. ایک عجیب کشمکش پیدا ہوتی نظر آتی ہے ہر ایک سے، اور لوگ جو ہے معمولی عام باتوں سے چڑچڑاپن کا مظاہرہ کریں گے. تو چلیے حضرات، آپ کو آج بہت ہی اپنے آپ پر کنٹرول ہونا چاہیے اور کسی قسم کی جھگڑے سے، بد فہمیوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں. تو آج ایک ڈنر ہے یا کہیں لنچ ہے، اس میں بھی آپ شامل ہوں گے اور آپ محسوس کریں گے کہ ہر کوئی خوشی کا اظہار کر رہا ہے. اس ہفتے آپ کو اپنے گھریلو جو آپ کا گھر ہے اس کے بارے میں سوچیں گے اور اس کی مرمت کے، جس چیز کی مرمت کی ضرورت ہے اس کے بارے میں سوچے نظر آتے ہیں. اپنا جو ساتھی کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ بڑے صبر و تحمل سے کام لے. اور یہ جو دنیا ہے اس کے کئی پہلو ہیں. کبھی کبھی ایک پہلو اس کا ایسا نظر آتا ہے جیسے جو بڑی خوشگوار چیز ہے دنیا، اس کا ایک پہلو ایسا بھی کبھی کبھی نظر آ جاتا ہے. تو اگر آپ محسوس آج کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اور یہ کیسی دنیا ہے، اچھی دنیا ہے، تو دنیا کو بھی اپریشیٹ کریں، دنیا کی تعریف کریں کہ ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں. آئیے جی آخری برج کی طرف آتے ہیں. وائسز انگریزی میں، اردو میں ان کو ہوت کہتے ہیں، اور یہ ہوتی افراد جو ہیں مارچ میں پیدا ہونے والے ہیں. آج جو بھی کوئی بات ایسی ہوگی جو آپ محسوس کریں گے، یا کوئی ایسی بات سامنے آ سکتی ہے یا پیدا ہو سکتی ہے جس سے جھگڑے کی شکل نظر آتی ہے. بڑی سوچ سمجھ کر ہوتی افراد عقل مندی کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ اور بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ دن گزارے اور جھگڑے سے بچے. اور اگر آج کے دن خواہ مخواہ آپ کو کوئی بحث مباحثے کی طرف لاتا ہے تو آپ بڑے خوشگوار طریقے سے، ہنسی خوشی ڈپلومیسی سے آج کے دن مباحثے میں حصہ نہ لیں، کسی اور دن لے لیں، کوئی اور دن چن لیں جس سے آپ کا بحث مباحثہ خوشگوار رہے گا. تو جتنا آج سیکھ سکتے ہیں، چیزوں کو پہچان سکتے ہیں، جتنی چھان بین کر سکتے ہیں چیزوں کی، اس کے لیے آپ کے لیے بڑا اچھا دن ہے. اور نئی چیزیں سیکھنے کے لیے، نئے لوگوں سے ملنے کے لیے، نئے مقامات، نئی جگہوں کو دیکھنے کے لیے یہ ہفتہ ہوتی افراد آپ کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی ہم نے 12 بروج کو طے کر لیا آج کے دن کے حوالے سے.